گمگشتہ مزار محبت کو جائے کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی سیدۃ النساء العالمین ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین. اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ناظرین گرامی قدر، آج کے اس موضوع میں سیدہ کی عصمت و طہارت کے تذکرے کے حوالے سے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آیت تطہیر کے نام سے یہ مشہور آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے. پروردگار ایک اعلان کر رہا ہے اپنے برگزیدہ ہستیوں کی طہارت کے حوالے سے. اللہ انسانوں کے لیے جن افراد کو نمائندہ قرار دیتا ہے، پھر ظاہر ہے وہ جس طرح عہدے کے حوالے سے نمایاں ہوتے ہیں ویسے ہی کردار کے حوالے سے بھی نمایاں ہوتے ہیں. انبیاء ہوں، ائمہ ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، اللہ نے سب کو نمایاں خصوصیات اور عصمت و طہارت کی سند و نسق کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بتحقیق میں نے اہل بیت سے نجاست کو دور رکھا ہے اور انہیں پاک و پاکیزہ بنایا ہے. اہل بیت کے یہاں پہ جو مفہوم مراد لیا گیا ہے، مفسرین نے مختلف الفاظ بیان کیے ہیں، جس میں زوجہ مراد لی گئی ہے، قریبی مراد لیا گیا ہے، اولاد مراد لی گئی ہے، گھر والے مراد لیے گئے ہیں. تو وہاں بہت سے مختلف مکاتب فکر کے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اہل بیت تو فقط وہی ہیں جو مباہلے کے میدان میں گئے ہیں، جن میں مولا کائنات ہیں، سیدہ ہیں اور حسنین کریمین سلام اللہ علیہم ہیں. اللہ کے اس حکم پہ، اس پیغام پہ، اس عصمت و طہارت کی سند میں مختلف چیزیں جو فقط سیدہ کے ساتھ مخصوص ہیں ہمیں نظر آتی ہیں. اللہ نے پوری کائنات میں دو عورتوں کو معصومہ کی سند عطا کی ہے، ایک جناب مریم اور ایک جناب سیدہ. لیکن بہت فرق ہے. جہاں پروردگار نے جناب مریم کی طہارت کی آیت ذکر کی ہے، وہاں فرمایا یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم، ہم نے تمہیں چن لیا ہے. اور ایک ہی لفظ استعمال کیا طہرک. لیکن جو جناب سیدہ کی عظمت والی آیت ہے، طہارت و عصمت والی آیت ہے، وہاں 2 مرتبہ کہا، یطہرکم بھی کہا اور تطہیرا بھی کہا.
اور گویا میں کہتا چلوں جیسے ہمارے معاشرے میں بھی کہا جاتا ہے ایک ایک ہوتا ہے اور دو 11 ہوتے ہیں، جہاں اللہ نے بطول کو ایک بیٹا عطا کرنا تھا تو وہاں جناب مریم کی عصمت والی آیت میں ایک بار طہارت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جہاں اللہ نے سیدہ کو 11 معصوم بیٹے عطا کرنے تھے وہاں یطہرکم بھی کہا گیا اور تطہیرہ کا لفظ بھی استعمال کیا گیا۔ اور اقبال نے بھی بڑا خوب اس کا نقشہ کھینچا ہے، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز کا مریم برتری کے حوالے سے ایک نسبت رکھتی ہیں کہ وہ ایک معصوم کی ماں ہیں، مگر از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، مگر سیدہ کو 3 نسبتیں ہیں، معصوم کی بیٹی ہیں، معصوم کی زوجہ ہیں اور معصومین کی ماں ہیں۔ 3 نسبتیں ہیں سیدہ کی عظمت کے حوالے سے۔ اور جہاں اس آیت کے شان نزول کا ذکر ہوتا ہے کہ پروردگار نے ایک موقع پہ جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کے دروازے کو، اہل بیت کے دروازے کو کھٹکھٹایا، اور جب جناب سیدہ نے پوچھا دروازے پہ کون ہے تو آپ نے جواب دیا آپ کا بابا۔ تو فرمایا بابا جان آپ کو میرے دروازے پہ رکنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا میں زمانے کو بتا رہا ہوں کہ جب مستور اتنی باعظمت ہو، اتنی باعصمت ہو تو پھر پروردگار کے ہاں اس کی قدر و منزلت کیا ہے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے کے حوالے سے بھی ایک درس ہے۔ عورت کی حفاظت اس کی اپنی حیا ہے، عورت کی حفاظت اس کی اپنی پاک دامنی ہے۔ اگر مستور خود پاک دامن اور باحیا ہے تو پروردگار بھی اس کی حفاظت کے اقدامات کرتا ہے۔ قرآن کا خود فیصلہ ہے، اگر تم خود کے لیے بھلائی نہیں چاہو گے تو پروردگار بھی تمہیں تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ جب تک مستورات اپنی حفاظت کے لیے خود اقدامات نہ کریں گے، اپنی پاک دامنی کے لیے خود جد و جہد نہ کریں گے، خود کوشش نہ کریں گے، تب تک معاشرہ بھی انہیں اس پاک دامنی کی صورت میں اور اس مقام پر نہیں دیکھے گا۔ رسول خدا اندر تشریف لائے، فرمایا بیٹی میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا۔ بیٹی نے دعا کی اور فرمایا اعیذک باللہ یا ابا طوف من الضعف، بابا میں دعا کرتی ہوں اللہ آپ کو اس ضعف سے نجات عطا فرمائے اور صحت عطا فرمائے۔ بیٹی نے دعا کی اور بابا نے آگے کیا جواب دیا؟ فرمایا بیٹی ایتینی بالکساء الیمانی، مجھے اپنی یمنی چادر دے دو۔ اوڑھ کے سو گئے۔ رسول خدا کا عمل بتاتا ہے کہ سیدہ کا وسیلہ روحانی اور جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے بڑا ممدوح و معاون ہے۔ اتنے میں امام حسن تشریف لائے اور فرمایا اماں جان آپ پہ سلام، بیٹا تم پہ بھی سلام۔ چاہے امام حسن آتے ہیں یا چاہے امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، ہماری تربیت کے لیے ایک سبق چھوڑ کے جاتے ہیں۔ وہ سبق کیا ہے کہ گھر میں داخل ہونے کی کیا آداب ہے، بڑا ہے یا چاہے چھوٹا، جب گھر میں قدم رکھتا ہے تو سامنے والے پر جو گھر کے اندر ہے اس پر سلامتی بھیجتا ہے، گھر والا آنے والے پر سلامتی بھیجتا ہے۔ یہ تربیت حسنہ کے کمال کردار ہیں۔ جب امام حسن آئے علیہ السلام، کہا اماں جان میں گھر میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ نانا کے قریب آئے، نانا اجازت ہے، چادر میں آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام اجازت لے کہ وہی سلام، وہی انداز گفتگو، وہی خوشبو کا تذکرہ، ماں نے اہلاً و سہلاً کہا، ماں نے بتایا کہ تمہارا نانا اور بھائی چادر میں آ گئے۔
اتنے میں امیر المومنین انہوں نے سلام کیا، زوجہ نے سلام کا جواب دیا، اسی خوشبو کا تذکرہ، میرے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے، میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ فرمایا ہاں، آپ کے بھائی میرے بابا اور آپ کے بیٹوں کے نانا آپ کے بیٹوں سمیت چادر میں سوئے ہوئے۔ آپ آئے، اجازت لی، چادر میں آ گئے۔ ناظرین، سب کا چادر میں جمع ہونا یہ کوئی عام معاملہ اور واقعہ نہ تھا، کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ جناب سیدہ آئیں اور کہا بابا جان مجھے بھی اجازت ہے، میں بھی چادر میں آ جاؤں۔ جب سب چادر میں آ گئے، اور کیا عظمت ہے سیدہ کی چادر کی کہ جس میں رسالت بھی ہے، جس میں امامت بھی ہے، اور جس میں عصمت بھی ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہ چادر ہی ہے جو ان تمام کے پیغامات کا بھرم رکھتی ہے۔ اگر چادر نہ ہو تو سمجھو نہ رسالت کا پیغام اس نے رکھا ہے، نہ امامت کی محنت سنبھالی ہے، اور نہ ہی عصمت کی لاج رکھی ہے۔ اس چادر میں سبھی جمع ہیں، اور جب سیدہ آئی ہیں تو سب جمع ہو گئے اور اکٹھا ہو گئے۔ جو امامت و نبوت کو جوڑ کے رکھتی ہے اسے فاطمہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ کیا عظمت ہے بی بی کی۔ رسول خدا نے ایک ہاتھ چادر میں رکھا اور دایاں ہاتھ بلند کیا، فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی۔ پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب آگے نام نہیں لیا، خاصیات بتائی ہیں، علامات بتائی ہیں، کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ میرے اہل بیت میں وہ ہوگا جس کا خون میرا خون ہو، جس کا گوشت میرا گوشت ہو، اور جس کا دوست میرا دوست، جس کا دشمن میرا دشمن، ان سے محبت رکھنے والا مجھ سے محبت رکھنے والا، اور ان سے بغض رکھنے والا مجھ سے بغض رکھنے والا۔ یہ خاصیات ہمیں اگر کنہیں ذوات میں نظر آتی ہیں تو وہ فقط یہ ذوات ہیں جو اس وقت چادر میں۔ کبھی کہا حسن انت منی، کبھی کہا حسین منی و انا من الحسین، کبھی کہا یا علی انت منی، کبھی کہا فاطمہ تو بضعۃ منی۔ جو رسول سے ہیں وہ یہ ذوات ہیں، اور انہی کو رسول نے اپنے اہل بیت شمار کیا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو پروردگار کے ملائے اعلیٰ پر شور بلند ہوا، اور پروردگار نے ایک آواز دی یا ملائکاتی و یا سقان السماوات انما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا۔ اے میرے فرشتگان، میں نے اگر یہ جہان بنایا ہے، اگر میں نے آفتاب کو کرنیں عطا کی ہیں، اگر میں نے چاند کو ٹھنڈی روشنی دی ہے، اگر میں نے بے ستونوں والا یہ شامیانہ آسمان بنایا ہے، اگر میں نے پانی پر یہ جھلی جیسی زمین بچھائی ہے، تو فقط اس لیے یہ ذوات اقدس جو اس وقت چادر کے نیچے موجود ہیں، ان کے لیے یہ میں نے سارا کچھ کیا ہے۔ اب کسی نے سوال کیا، کہنے والے نے کہا پروردگار یا رب ومن تحت الکسا، کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اب میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ پوچھنا اسے چاہیے تھا جو نہ جانتا ہو، جس کے پروں کے نشان ان کے گھروں کی دیواروں پہ چھپے ہوئے ہوں، جو وحی لے کر اس گھر میں نازل ہوتا رہا ہو، جو بچوں کے نام آ کے بتاتا رہا ہو، جو ان کی خوشیوں پر مبارکباد کے پیغام لے کے آتا رہا ہو، وہ جبریل پوچھ رہا ہے۔ بہت سی اس کی وجوہات مفسرین نے لکھی ہیں، جن میں سے فرمایا کہ اس وجہ سے بھی ممکن ہے کہ بعض اوقات جس کا ذکر اچھا لگتا ہے تو بندہ پوچھ لیتا ہے، شخص پوچھ لیتا ہے کہ یہ کون ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے بھی جبریل پوچھ رہا تھا کہ پروردگار یہ کون ہے چادر کے نیچے؟
جن کا ذکر اتنا عظیم ہے اور جس کے لیے تو نے یہ سارا کچھ کیا، تو پروردگار نے عجیب ایک تعارف کیا ہے، اور تعارف سید العالمین سے نہیں، سید الاولیاء سے نہیں، بلکہ مخدرہ عصمت سے کرایا گیا، سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے نام سے کرایا گیا۔ فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، وہ فاطمہ ہیں، وہ اس کے بابا ہیں، وہ اس کے شوہر ہیں، اور وہ اس کے بچے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے یہ تعارف کرانا بی بی کی عظمت کی نشانی ہے، اور جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ نبوت و امامت مکمل نہ ہو سکتی اگر سیدہ نہ ہوتی، نبوت و امامت کا پیغام ادھورا رہ جاتا اگر عصمت کی ملکہ نہ ہوتی، اگر سیدہ نہ ہوتی۔ اور سیدہ کی یہ عظمت کہ اتنی بڑی ہستیوں کے ہونے کے باوجود، لاولاک کے تمغے رکھنے والوں کے باوجود سیدہ کے نام سے تعارف کرایا جا رہا ہے۔ جب یہ تعارف کرایا گیا تب جبریل کو کہا گیا جا جبریل جا کے پیغام دے۔ جبریل آیا ہے پیغام لے کے، اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ پر درود و سلام بھیجا ہے، اور کہا پروردگار کا حکم ہے، اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کہہ رہا ہے اے اہل بیت، تم سے نجاست کو دور رکھا ہے جیسا دور رکھنے کا حق ہے، اور تمہیں پاک و پاکیزہ بنایا ہے۔ تب رسول خدا نے اپنے اس اہل بیت کے اس مختصر سے، جن میں سیدہ ہے، جن میں مولا کائنات ہیں، جن میں حسنین ہیں، اور جب یہ چادر کے نیچے تھے اور جناب ام سلمہ آئی ہیں اور کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں، تو رسول خدا نے فرمایا انت علی الخیر، تو خیر پہ ہے، آپ ازواج نبی میں شامل ہیں، اہل بیت نبی میں شامل نہیں ہیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ کا اتنا بڑا عہدہ، اتنی بڑی عظمت و کرامت ہونے کے باوجود اہل بیت میں شامل نہیں، اہل بیت میں فقط یہی ازواج شامل ہیں، یہی ذوات اقدس شامل ہیں۔ اور سیدہ کی اس منزلت بھری حدیث اور اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے یہاں سیدہ کا اتنا بڑا پیغام، اتنی بڑی ہمارے معاشرے میں رہنے والی کنیزان زہرا کے لیے ایک میسج، وہ یہ ہے کہ پاک و پاکیزہ وہی خواتین ہیں جو اپنے پردے، اپنی حیا اور اپنی شرم کو باقی رکھتی ہیں۔ یقیناً دعا ہے پروردگار ہم سب کی مستورات کے پردوں کو سلامت رکھے اور انہیں کنیز زہرا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کو جائے کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔